GHQ حملہ کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے ایک اور شورائے آفاق فیصلہ سنا دیا ہے۔ عمر ایوب، مراد سعید، شبلی فراز، زلفی بخاری، حماد اظہر، زرتاج گل اور بلال اعجاز، شیخ راشد شفیق سمیت غالباً 47 ملزمان کو 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ سزا کے لیے وہی باٹا ریٹ والا پیٹرن اسی فیصلے میں اپنایا گیا ہے۔ اس کیس میں عمران خان اور شیخ رشید بھی نامزد ہے، مگر ان کی حد تک فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ سابق MNA بلال اعجاز ابھی تک واحد ایسے PTI رہنما ہیں جنہیں 9 مئی کے مقدمات میں فیصل آباد سے بھی سزا ہوئی ہے، لاہور کے مقدمے میں بھی انہیں سزا سنائی گئی ہے، اب راولپنڈی کے 9 مئی کے مقدمے میں بھی انہیں سزا سنا دی گئی ہے۔ ناظرین، میں حیران ہوں کہ بلال اعجاز انسان ہے، یہ چھلاوا ہے جو 9 مئی کو فیصل آباد میں بھی توڑ پھوڑ کر رہا تھا، لاہور کے شیر پاؤ پل پر بھی موجود تھا، اس روز وہ GHQ پر حملہ کرنے والوں میں بھی شامل تھا۔ مطلب اس کے گھر سے اگر کوئی گھڑی چوری ہوئی تھی تو اس کے گھر والوں نے وہ بھی الزام جو ہے اسی پہ لگا دیا ہے۔ قانون کو مذاق بنانا اور کس کو کہتے ہیں؟ کچھ تو تھوڑی سی تو ججز کو بھی بات سوچنی چاہیے نا۔ پہلے اس بنیاد پہ آپ کچھ فیصلے ریجیکٹ کر چکے ہیں کہ ایک ہی بندہ ایک ہی وقت میں 4 شہروں میں کیسے موجود ہو سکتا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ بلال اعجاز کو کیسے آپ ایک غیر انسانی ایک سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کہ یہ کوئی چھلاوا ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ وہ انسان اس حوالے سے واقعی بہت، بلکہ انسان نہیں عظیم انسان ہے کہ وہ ڈٹ کے اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ڈٹ کے اپنی کاز کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی معافی نہیں مانگی، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کچھ لکھ کے نہیں دیا، کچھ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں، بے پناہ نقصان اپنا کروا لیا، ہر طرح کا نقصان کروا لیا بلال اعجاز نے۔ اس لیے وہ کہا جا سکتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ انسان نہیں، ایک عظیم انسان ہے، لیکن چھلاوا تو بہرحال نہیں ہو سکتا۔ وہ فیصلے کی ایک اور عام بات یہ ہے کہ اس میں جتنے ملزمان کو سزا سنائی گئی ہے وہ سب اشتہاری ہیں اور ان کی طرف سے کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہوا۔ عدالت نے خود ہی سرکاری وکیل مقرر کیا۔ 22 جنوری کو کیس میں فرد جرم عائد ہوئی، 26 جنوری کو گواہ پیش ہوئے اور آج 7 مارچ کو فیصلہ بھی آ گیا۔ حالانکہ عام طور پر پہلے ان ملزموں کے خلاف فیصلہ دیا جاتا ہے جو گرفتار ہوں اور عدالت کے سامنے موجود ہوں، مگر اس کیس میں ایسا نہیں کیا گیا۔ ایک اور عام بات یہ ہے کہ زلفی بخاری اور ڈاکٹر شہباز گل 9 مئی کو پاکستان میں موجود ہی نہیں تھے، مگر انہیں بھی GHQ حملے میں توڑ پھوڑ کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا۔ اللہ ہم پر اور ہماری عدالتوں اور ان پر بیٹھے منصفوں پر رحم فرمائے۔